3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ نیا سال میں جشن ہے یا جائزہ ہے؟ جشن کا مطلب ہوا میلہ ٹھیلا ہوا ختم ہو گیا، اس کا نام جشن ہے۔ جشن نہیں ہے نئے سال میں بلکہ جائزہ ہے۔ جائزہ کا مطلب ہے تکیہ پر سر رہے تو سوچیں گے کہ بھائی ہمیں سال میں کیا ملا، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اس کا نام جائزہ ہے۔ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا نہیں ملا، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، یہ جائزہ ہے۔ جائزہ لینا سنت ہے، جشن منانا بدعت ہے۔ بدعت کو چھوڑیں گے، سنت کو قبول کریں گے، اللہ سربلندی عطا فرمائے گا۔ دوسرا سوال تھا نیا سال اچھا کیسے جائے گا؟ 2023 شروع ہونے والا ہے، اچھا کیسے جائے گا؟ اعمال اچھے ہوں گے تو سال اچھا ہوگا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو سال اچھا نہیں ہوگا۔ اعمال اچھے کریں گے تو گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کا آنے والا سال بہت اچھا جائے گا۔ یہ سال جو 2022 گزر رہا ہے بڑا خراب گزرا۔ کیوں گزرا؟ 3 وجہ سے۔ ہم نے گناہ کیا اس لیے خراب گزرا، ہم نے حرام کمایا اس لیے خراب گزرا، ہم غلط ماحول میں رہے صحیح ماحول میں نہیں آئے اس لیے خراب گزرا۔ انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں کہ اب گناہ نہیں ہوگا، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایڈوانس میں مرغا بک ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہینا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ 1 جنوری ہے نیا سال ہے، 1 جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ 1 جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے۔ بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے۔ پھر آگ برا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو۔ یوں میرا وطن خوشحال ہے، وہ سال تو اچھا سال ہے۔ بہت خوبصورت، بڑے سناٹے میں چھوٹا بجوا، حوصلے سے بڑا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ کھاتا کھل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، حالات حاضرہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ہمارا ملک پیچھے کیوں ہے، ترقی کیوں نہیں ہے، راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ یہ 313 ہمارے آگے ہیں، اگر یہی قبول کر لیں گے تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ زیادہ پیسہ بھی کم پڑ رہا ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، ہمارے ملک میں غریبی اتنی زیادہ ہے کہ ہر آدمی غریب معلوم ہو رہا ہے۔ اب ڈھونڈ کر کے دکھائیے کہ امیر کہاں ہے، تو امیر بھی بالکل امیر کی واٹ لگ رہی ہے، غریب ہو رہا ہے، ہر آدمی غریب نظر آ رہا ہے، اتنی غریبی ہے۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ سینکڑوں جوان آپ کو چوک چوراہے پر اڈہ بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پرچار کے لیے 100 جوان کو 1 لیٹر تیل میں آپ نکال سکتے ہیں۔ پرچار میں آپ کو بیگاری کے لیے اتنے نوجوان مل جاتے، اتنی بے روزگاری ہے۔ جانتے ہیں کیوں ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، خون کے آنسو آپ کو رونا پڑے گا۔ یہ کیوں ہے؟ پہلی وجہ ہے شراب کی وجہ سے۔ ہمارا ملک پیچھے کیوں ہے؟ شراب کی وجہ سے۔ شراب میں ملک پیچھے کیوں جاتا؟ صحت الگ برباد ہوتی ہے، پیسہ الگ برباد ہوتا ہے۔ صحت الگ جاتی ہے، پیسہ الگ جاتا ہے۔ سن کر کے حیرت ہوگی، نبی نے دعا کیا، کنگال آدمی مالا مال ہو گیا۔ نبی نے دعا کی، کنگال آدمی مالا مال ہو گیا۔ ذرا سا مالا مال کیا ہوا کہ 1 گلاس جام چڑھایا، نشہ جب سر کے اوپر چڑھا، دوسرے کا مرڈر کر دیا، خون کر دیا۔ جیل میں جیسے ہی گیا، شراب کی نحوست نے جیسا تھا ویسا ہی کنگال کر دیا۔
سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی دنیا میں کتنے لوگ بیمار پڑتے ہیں؟ 3,87,00,000 سالانہ لوگ بیمار پڑتے ہیں، اور سب سے زیادہ بیمار کون لوگ ہیں؟ دارو پینے کی وجہ سے بیمار ہیں۔ دارو کی وجہ سے ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا، برباد ہو جائے گا۔ جیسے ہندوستان $400 بلین دارو میں بہایا جاتا ہے، اور یہ جو نیا سال آ رہا دیکھیے گا، گٹر گٹر شراب، آگے چکنا اور اوپر سے جام، بسم اللہ خراب، اور اس کے بعد بھی خوب ہیں، خوش ہیں کہ نیا سال مبارک۔ شراب کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سود کی وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے۔ سود کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا۔ جانتے سود میں ہوتا کیا؟ 1 کا نفع ہوتا ہے، 10 کا نقصان ہوتا ہے۔ جب تک 10 کا فائدہ نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں 1 کا فائدہ ہوتا ہے، 10 کا نقصان، اس لیے ملک پیچھے جا رہا۔ ہر آدمی لائن سے لگا ہوا ہے کہ 100 روپے میرا ڈبل ہو جائے، 1000 روپیہ میرا ڈبل ہو جائے، 1,00,000 روپیہ میرا ڈبل ہو جائے۔ لگا رہا ہے، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، جمع کرتا رہا۔ جب 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو گیا 10 لاکھ روپے لینے کے لیے، تو دیکھا کمپنی غائب، آنکھ بند ڈبہ غائب۔ ڈبل لینے کے چکر میں سنگل بھی چلا گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ سود کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے۔ تیسری وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جانتے ہیں مال کیسے آتا ہے، ملک کیسے ترقی کرتا ہے؟ علم ہوگا، ہنر ہوگا تو دولت ملے گی۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ دولت کمائیں گے، آپ کے پاس ہنر ہوگا تو آپ دولت کمائیں گے۔ علم نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو آپ پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ جانتے ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، 1996 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا ملک جس میں سب سے زیادہ لوگ جاہل ہیں، جاہل نمبر 1 ہندوستان ہے۔ 40% لوگ یہاں جاہل ہیں، 62% مرد جاہل ہیں، اور 72% عورت جاہل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ کے پاس علم نہیں رہے گا، ہنر نہیں رہے گا تو آپ ترقی کیا کریں گے؟ مزدوری کریں گے، غلامی کریں گے۔ غلام اور مزدور کو ترقی نہیں مل سکتی۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا ملک پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کرے کہ دل تک یہ آپ کو یہ پیغام پہنچ جائے، آپ کے دل تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ ایک درخت میں جھگڑا کھڑا ہوا، یہ بھائی کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، دوسرا بھائی کہہ رہا میرا ہے۔ یہ جھگڑا چلا گیا عدالت میں، اور عدالت میں دونوں لڑتے لڑتے تباہ ہو گئے۔ اب فیصلہ آیا کہ درخت اس کا بھی نہیں، اس کا بھی نہیں، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، درخت کو کاٹو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ تو دونوں کی جیب میں پیسہ نہیں کہ درخت کٹا سکے، لڑتے لڑتے وہ بھی کنگال، یہ بھی کنگال۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ جو کوکڑو ہوتا ہے، کوکڑو، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، کوکڑو۔ ہاں، سارے ملک سے کیکڑا جا رہا تھا، ڈبے میں بند ہو کر کے جا رہا تھا، لیکن ہندوستان کا کیکڑا کھلے ڈبے میں گیا تو وہاں حیرت ہوئی۔ جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ یہ تو ڈبہ کھلا ہوا ہے، یہ تو بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا، کوئی اگر اوپر جا رہا ہوگا تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا، یہ اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، محبت کیجئے، جھگڑے کو گھر سے ختم کر دیجئے، اور جھگڑے کو عدالت میں پہنچنے مت دیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ انشاءاللہ اپنے بھائی کو معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے کہاں ہے، سسرال میں ہے کہ پنڈال میں؟ ہم ان لوگوں کا جنازہ ہی پڑھیں گے۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تو نے اپنا کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی۔ اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ تو دراوڑ ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے۔ تو دراوڑ ہے یا آریہ نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے۔ تو دراوڑ
आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा, जाके मेरे वतन। बहुत खूबसूरत जलसा, खाता बड़े अच्छे माहौल में खुला, आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, हिंदू मुसलमान, सबको भाईचारा अल्लाह नसीब फरमाए। दूसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा जलसा, छोटा लेकिन हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आज के जलसे को, कल के जलसे को कबूल फरमाए। एक हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख कौम। आप देखेंगे पगड़ी बांध करके रहती है, दाढ़ी होती है। पगड़ी दाढ़ी नहीं छूटेगी। ट्रेन छूट जाए, खाना छूट जाए, यहाँ से वहाँ जाना छूट जाए, लेकिन पगड़ी नहीं छूटेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी। धर्म का कितना पक्का होता है सिख, धर्म की कितनी पक्की कौम है। सब कुछ छूट जाए, धर्म नहीं छूटे। और हमारे ख्याल में ये जो दाढ़ी है नबी की सुन्नत है, ये जो पगड़ी है नबी की सुन्नत है। कितने लोग पगड़ी बांध रहे हैं? आलिमों के साथ खास कर दिया। कितने लोग दाढ़ी रखते हैं? तबलीग वाले के साथ खास कर दिया। बाकी लोग सब फ्री घूम रहे हैं। धर्म के वो पक्के, हम धर्म के कच्चे। तो बताइए सरबुलंदी किसको हासिल होगी? दूसरी बात याद रखिए, एक कौम है उसका नाम है ईसाई कौम, जिसको हम लोग अंग्रेज भी बोलते हैं, ईसाई कौम। उसके अंदर क्या खूबी है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जहां भीड़ इकट्ठी होगी वो लोग लाइन लगा देंगे, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में। अब वहां जितनी ज्यादा भीड़ हो जाए कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, सब लाइन से लग जाते हैं। अब जिसकी लाइन पहले है वो पहले निकलेगा, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, लेकिन लोग लाइन लगाते जाएंगे, लाइन लगाते जाएंगे। इतना डिसिप्लिन है, इतना अदब है। जिसके पास अदब होता है वो खुश नसीब होता है, जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। इससे अंदाज़ा कीजिए मुसलमान बेअदब हैं, बदनसीब हैं तो बेअदब की वजह से, बेअदब होने की वजह से। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिए, इसी हिंदुस्तान में दो कौम है, तीन कौम है, एक मारवाड़ी, महता, गुज्जर, तीन कौम। हिंदुओं में देखिए तीन कौम है, मारवाड़ी, महता, गुज्जर। इन तीनों कौम में दो खूबी है, कोई भी नीचे गिरेगा सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। 100 मरतबा गिर जाए सब लोग उसको पैसा दे करके उसकी मदद करेंगे, उसको उठाएंगे। मारवाड़ी कौम इसलिए तरक्की कर रही है। और उसका आप अदालत में जाकर के जायज़ा लीजिए, मारवाड़ी कौम का मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं है। आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उनके यहाँ झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है लेकिन घर बैठे हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। हमारा झगड़ा घर बैठे हल होता ही नहीं है, और हम दूसरे की मदद करते ही नहीं, टांग खींचते हैं। दूसरा गिर जाए तो ताना मारते हैं, इसलिए हम पीछे हैं वो आगे। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद किस कौम की है? यहूदी कौम की। यहूदी कौम की सबसे कम तादाद है, 2.5% भी नहीं है। लेकिन जानते हैं 100% उनके यहाँ तालीम है, कोई भी उसमें जाहिल नहीं है। तो अभी तरक्की की दुनिया में यहूदी से कोई हाथ नहीं मिला सकता। तालीम की इतनी ताकत होती है कि अल्लाह जिल्लत से निकालता, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से वादा लेता हूं कि फाका करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, खुद जाहिल रहे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। औकात को, ज़मीन, मकान, दुकान को सबको लगाना पड़े, बेचना पड़े, बेच देंगे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी मिलेगी तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअते सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफ़र सीखो, ख़वासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों
आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो जो